نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، رکوع 1، آیت نمبر 1 تا 2۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہے، 1 رکوع اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 89 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 10ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ اللیل وقبل سورۃ الضحیٰ، قبل سورۃ الغاشیہ کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں بیان المجازات ہے۔ وجہ تسمیہ بھی اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا والفجر۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اعمال کی جزا و سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ مصائب دنیاوی عام طور پر بدعمالی سے پیش آتے ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر قسم اٹھایا ہے اور مضمون کو مؤکد کرنے کے اساس پر اٹھایا ہے۔ جواب قسم یا محذوف جملہ یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد۔ والفجر، فجر کی قسم، اور فجر کا وقت صبح صادق کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روز نئی صبح مراد ہو۔ ظاہر بات ہے کہ صبح عالم میں، کائنات میں ایک انقلاب لاتی ہے، ایک روشنی لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رہنمائی ہے اور قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر میں الف لام عہدی ہو اور مراد اس سے کوئی خاص فجر مراد ہو۔ اکثر مفسرین، صحابہ کرام، تابعین کے نزدیک، خصوصاً سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ تفسیر مطلقاً فجر مراد لیتے ہیں، وہ کسی بھی روز کا فجر ہو، صبح ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں الفجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، جو اسلامی قمری سال کا پہلا دن ہے، جبکہ بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح مراد لی ہے۔ یہاں پر حضرت الاستاد کی تحقیق یہ ہے کہ یوم النحر کی تخصیص اسی لیے ہے، اور عجیب تحقیق ہے۔ اللہ تعالی نے ہر دن کے لیے ایک رات مقرر کی ہے۔ ایک دن ہے، ساتھ ایک رات بھی لگائی ہے، اور اسلامی اصول اور رول کے مطابق رات جو ہے پہلے آتی ہے اور پہلے سے دن شروع ہوتی ہے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے دن شروع ہوتی ہے رات سے، اور شمسی حساب سے دن سے شروع ہوتی ہے، رات کو ختم ہوتی ہے۔ یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، 10 کو یوم النفر الاول اور ثالث وغیرہ، 11 اور 12 اور یہ پھر اگلے ترتیب ہے۔
لیکن 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر ایسا دن ہے اس کا کوئی رات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رات نہیں لگتی، نہ پہلے لگتی ہے نہ بعد میں لگتی ہے۔ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں ہے، بلکہ شرعاً وہ یوم عرفہ کی رات ہوتی ہے، وہ یوم النحر کی رات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی نقطۂ نظر سے اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکا، 9 ذی الحجہ کو نہیں پہنچ سکا، اور وہ رات کو صبح صادق سے کسی بھی وقت عرفات پہنچ گیا، تو اس کا وقوف عرفات معتبر ہوگا، صحیح ہوگا۔ دن تو گزر گیا ہے، عرفہ کا دن تو گزر گیا ہے، لیکن عرفہ کے دن گزرنے کے باوجود ایک بندہ رات کو یوم عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف عرفات درست ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ وقوف غلط ہے۔ اسی لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یوم عرفہ ہے اس کے 2 راتیں ہیں، ایک رات اس سے پہلے ہے اور ایک رات اس کے بعد ہے۔ یوم النحر کا کوئی رات نہیں ہے، اور اس کی وجہ اگر یوم النحر کی رات ہوتی تو لوگ رات کو ذبح شروع کر دیتے شرعاً، کوئی ماں کا لال عید الاضحیٰ کا اضحیہ ذبح وہ رات کو نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا فقہ، کوئی شریعت، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا جب تک طلوع آفتاب نہیں ہوئی ہو۔ یوم النحر کے طلوع آفتاب کے بغیر آپ نحر نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یوم النحر تمام ایام میں ایک خاص شان رکھتی ہے، اور اس اساس پر جو ہے ہمارے اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے یوم النحر سے مراد فجر سے مراد جو ہے وہ ہے یوم النحر مراد ہے، یہ اقت قول ہے اور محقق قول ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ دوسری چیز جس پر قسم اٹھایا ہے وہ ہے ولیال عشر، 10 راتیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، سدی، ضحاک وغیرہ دیگر ائمہ تفسیر، یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام مراد ہے، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے دنوں میں سب سے اہم و عشر ذی الحجہ کی عبادت ہے اور افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر ہے، اور اس میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کی برابر ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، لیکن یاد رکھے بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کذا فی مظہری والقرطبی، میں نے خود دیکھا ہے، ترمذی کی بھی ابن ماجہ کی بھی یہ جو روایت ہے اب فضائل اعمال میں معتبر ہے، بلا شبہ معتبر ہے، لیکن ضعیف روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، اس سے مراد عشر
ذی الحجہ ہے۔ دو چیزیں گڑبڑ مت کریں، ایک ہے تفسیر اور ایک ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، دونوں کو گڑبڑ مت کریں۔ بلا شبہ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے ابتدائی، باقی اس کی تفسیر جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور مراد تفسیر ہم اس حد تک کریں گے کہ خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں یہ کہ یہ 10 راتیں ہیں، اور یہ وہی 10 راتیں ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے، جہاں فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور یہ 10 راتیں جو ہے سال کے ایام میں افضل ایام ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ افضل ایام عشرہ ذی الحجہ ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ 10 راتیں تھی ذی الحجہ کی، وہی مقرر کی گئی تھی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ ایک آیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن کا وعدہ لیا تھا، دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ 40 دن کا وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً اور وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ سچ تو یہ ہے کہ وعدہ لیا گیا تھا 30 دن کا، ذیقات کا مہینہ تھا ذیقات کا، لیکن میقات 30 نہیں ہوتی 40 ہوتی ہے۔ یہ جو انقلاب آتی ہے یہ 30 دنوں میں نہیں آتی، انقلاب آتی ہے 40 میں۔ بابا فرماتے ہیں مغفور اللہ بابا کہ آپ سب باتیں تو چھوڑ دو، سبب انقلابات، ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا، یہ ثم من نطفہ جو ہے یہ بھی 40 دن ہوتی ہے، ثم سواک، ثم من علقہ بھی 40 دن، اور یہ 40 دن کے بعد جو ہے انقلاب آتی ہے، تغیر آتی ہے، چینجنگ آتی ہے۔ 30 دن انقلاب، 30 دن جو ہے یہ میقات نہیں ہے، میقات ہے 40 دن۔ ذی الحجہ کے کیا کہتے ہیں ذیقات کے پورا مہینہ تھا، 10 دن اباؤ بڑھایا ذی الحجہ کی تو 40 دن ہو گئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، قرآن خود کہتا ہے میقات 30 دن نہیں ہے 40 ہے، قرآن خود کہتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، میرے رب کا جو میقات ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک سنت ہے، ترتیب ہے، وہ ترتیب 30 دن کا نہیں ہے۔ 30 دن کا جو ہوتا ہے وہ اجرت ہوتا ہے، مزدوری ہوتی ہے، وہ میقات نہیں ہوتی۔ علی کل حال اکثر مفسرین کی نزدیک ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، اور اب جواب قسم آگے جو ہے کہ جواب قسم اس کا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا ویا ملہم الملائکۃ الہمنا۔